नफसी नफसी के आलम में होंगे और आप शफाअत के लिए जब हाथ उठाएं तो मुझ गुनाहगार को ना भूल जाना, मुझ गुनाहगार को भी अपनी शफाअत कुबरा में शामिल फरमाना। अल्लाह माज़ा में फरमाते हैं, जो बाजू ایک کلام عرض کرنے سے پہلے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ اقل اسلام کا فرمان کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک میرے قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے اور جو درود پاک پڑھتا ہے ان کے والد کا نام میرے پاس پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا ایک نقطہ غور کیجیے گا، خادم دربار جو تمام مخلوق کی آواز کو سن لے، تمام کے درود پاک کو سن کر ان کی ماں والد نام لکھ لے تو اس صاحب دربار کا کیا عالم ہوگا، خود آقا اسلام کا کیا عالم ہوگا۔ جو کئی سو میل دور ایک فرشتہ اپنے امتی کے پڑے ہوئے درود پاک کو سن لے تو آقا کا عالم کیا ہوگا، آقا کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے عقیدت و برا عقیدے کے متعلق کلام پیش کر رہا ہوں، اسی حدیث کی نسبت ہے۔ آئیے ذوق شوق کے محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاعر، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، آپ نے دینا سرکار سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جگہ بھی سرے آئی نم سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، سرے آئی نم سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے بھی وہ رفتار گناہگار درود والا بھیج کر دیکھو اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار
حضور کی بارگاہ میں صدیق بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بھی آئے، ایک پانی عرض کر دو خود جبریل امین بھی آئے، لیکن جب آئے تو بادب آئے۔ بادب دونوں ہاتھوں کو باندھ کر عرض گزارش کرتے ہیں، شاعر اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کھڑے دہلیز پر ان کی غریبوں کی صدائیں بھی میرے ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ میں صدقے کیا خوب فرماتے ہیں شاعر، ذرا دل کی کانوں سے سنیے گا عقیدت کیا ہے شاعر کا۔ فرماتے ہیں مظفر جب کسی محفل وہ دیکھے صحیح ہے مظفر جب میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار